براءت کی رات کو توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دعائیں مانگنے والوں کو جو بھی وہ مانگتے ہیں وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ شب برات اور شب قدر یہ سال میں دو راتیں ہیں۔ شب برات اب جو 14 شبرات کی 15ویں رات ہوگی وہ، اور رمضان مبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر۔ یہ دو راتیں سال میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ان راتوں سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، بہت سی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ توبۃ اللہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک حکایت لکھی ہوئی کتاب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سلسلے میں گزر رہے تھے تو ایک خوبصورت پہاڑی بہت پسند آئی اور اسے دیکھ رہے ہیں اور اندر میں ہی کہہ رہے ہیں واہ اللہ تیری قدرت۔ اس کا رنگ عجیب قسم کا اور سفید ہی مائل تھا۔ آپ کو پتہ ہے بہت رنگوں میں پہاڑ ہیں، 7 رنگ کے پہاڑ، اس سے بھی زیادہ کلر، مختلف رنگوں میں پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زمینوں کے بھی کلر ہیں۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، پہاڑ پر فوکس کیے ہوئے اس کی رنگت کو اور قدرت الہی کو، اللہ کی شاہکاری کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو سہرا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آواز دی غیب سے کہ اے میرے رسول عیسیٰ روح اللہ، کیا آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ سبحان اللہ۔ کہا اللہ تیری قدرت، دکھا دے، تو مالک ہے۔ تو پھر اس پہاڑ میں سے، جو پہاڑ پھٹا یا کھلا، اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ نظر آئے جو عبادت کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے جس پہ انگور بھرے پڑے ہیں۔ گویا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا، عبادت گزار، جب اس کو بھوک لگتی ہوگی یہاں سے انگور اتار کے کھا لیتا ہوگا۔ انگور ایسی خوراک ہے جس کے اندر پانی بھی مکمل ہو جاتا ہے اور وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے اس کے اندر ساری خوراک ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہی ہوئے، اس عبادت گزار سے مخاطب ہوئے کہ اللہ کے بندے تو کب سے اس پہاڑی کے اندر، بند پہاڑی میں تو کب سے عبادت گزار ہے؟ حالانکہ انسان جو ہے یہ دھوپ اور ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر قادر مطلق ہے، جو چاہے۔ قانون یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ ہوا اور سورج کے بغیر انسانیت، بلکہ انسان کیا کوئی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں، مگر یہ بزرگ پہاڑی کے اندر جہاں خوراک بھی نہیں ہے، سورج بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، بزرگ سے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کب سے اس میں عبادت کر رہے ہو؟ کب سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تقریباً 400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، میں اس پہاڑی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا یہ انگور جو پہاڑی کے اندر ہیں، جو جتنے مجھے دل کرتا ہے کھاتا ہوں، اور اگاتے ہیں، یہی میری خوراک ہے۔ اب یہ ایک عجب بات تھی کہ فطرت سے ہٹ کر ایک انسان زندہ ہے جو سورج کی تاب سے، ہوا سے اور خوراک سے بغیر ایک پہاڑی کے اندر۔ اور دوسری عجب بات یہ تھی کہ 400 سال یا 500 سال کی عبادت، اتنی لمبی عمر۔ تو حیرت میں کہتے ہیں اللہ اس سے زیادہ تو پھر لمبی عمر والا عبادت گزار امتیوں میں نہیں ہوگا، اس سے لمبی طویل عبادت کرنے والا امتیوں میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، میں آگے جو بات کہہ رہا ہوں
میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی رات دوں گا، جو بندہ اس رات میں 2 نفل پڑھ لے گا وہ اس کی 400 سالہ عبادت سے آگے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ رات شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ، کیونکہ شب قدر کا بھی حدیث میں موجود ہے اس کی دلیل کے بارے میں، اور لیلۃ القدر بھی، دونوں ہوں گی یا ایک ہوں گی۔ اب پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں جو آنے والی ممکنہ ہو بھی سکتا ہم اس سے پہلے مر جائیں۔ یہ ابھی پیر کو جو شام کو رات آئے گی شب براءت، براءت کا معنی چھٹکارے والی، شب کا معنی رات، براءت چھڑا دینے والی، چھٹکارے والی۔ اے جی قسمت بر آئی، یہ بڑی اچھی برات قسمت والا ہے، یعنی کس سے؟ دوزخ سے چھٹکارا دلانے والی رات۔ کس سے؟ گناہوں کو دور کر دینے والی رات۔ کس سے؟ کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی مشکل، تو اس رات کو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کی مشکلات کو دور کر دینے والی رات۔ سبحان اللہ، آپ کسی بیماری میں الجھے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، عبادت کیجیے، اللہ سے مانگیے، یہ رات آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دینے والی رات، یہ شب برات کی رات ہے۔ اب 2 نفل آپ یہ ضروری نہیں کہ کس طریقے سے پڑھے ہوں تو وہ اس بزرگ کی 400 سالہ 500 سالہ عبادت سے آگے نکل جائے۔ بھائی 2 نفل روٹین کے جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، آپ ایسے ہی 2 نفل پڑھ لیں، لیکن سابقہ غلطیوں سے استغفار کر لیں، پچھلی غلطیوں کو اللہ سے معافی مانگ لیں اور 2 نفل پڑھ لیں، آپ کے یہ 2 نفل 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دیں۔ سبحان اللہ، یہ اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کی نسبت سے، آپ کی بدولت سے ہمارے 2 نفل شب برات میں پڑھے جانے والے، لیلۃ القدر میں 2 نفل پڑھے جانے والے 400 سال کی عبادت سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات، یہاں ابن ماجہ نے جو حدیث کاؤنٹ کی ہے، میں 5 قسم کے لوگوں کی معافی شب برات، شب لیلۃ القدر کو بھی نہیں ہے، تو باقی دنوں میں کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرک مرد ہو، مشرکہ عورت ہو، شرک کرنے والا یعنی مشرک، ہم عمومی طور پر کہتے ہیں مشرکین، ہمارا دھیان اپنے اوپر نہیں جاتا، ادھر چلا جاتا ہے انڈیا میں کہ ادھر مشرکین ہیں، گائے پوجتے ہیں، وہ تو بجا ہے، بتوں کو پوجتے ہیں۔ بھائی ہمارے اندر بھی مشرکین ہیں، یعنی جو شرک کرتے ہیں، ہمارے اندر مشرکین کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، علی کو خدا تک لے جاتے ہیں۔ اور اب بھائی تو بہت یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، طریق کے جھروکوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، او بھائی آگے بڑھو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، شخصیات پر جھگڑے کری جا رہے ہیں، وہ ابو طالب کو نہیں مانتا، میں ابو طالب کو مانتا ہوں، وہ امیر معاویہ، بھائی ان کو چھوڑ دو، وہ ماضی کا حصہ تھا۔ آپ بتاؤ آپ کے عقائد کیا ہیں؟ جو اللہ رسول دے گئے، جو اصحاب نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، آپ کے پریکٹیکل کیا ہیں؟ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ ایمانیات کیسے ہیں؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں؟ بہت زیادہ نیک حاجی نمازی مل جائے گا آپ کو، لیکن اس کا بول چال ہی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی بول چال ٹھیک ہے تو وہ نمازی نہیں ہوگا، اچھا آدمی نہیں ہوگا، وہ فراڈیا ہوگا، بول چال سے لوگوں کو لوٹے گا، دھوکہ دہی۔ پورے کے پورے مسلمان بنو، پورے کے پورے۔ آدھے وہ ملیں گے کچھ جو نمازی ہیں، حاجی ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ پرسوں پیر کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ مشرک کی بخشش شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی، شب برات کو بھی۔ نمبر 2،
کینہ رکھنے والا، کینہ اندر کی بیماری، کینہ حسد کا بھائی کزن بھی ہے۔ نمبر 3، رشتے داری سے تعلق توڑنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شب برات کو جس کی بخشش نہیں ہو رہی، باقی دنوں میں کیا وہ بڑی جلدی سے آپ بھائی سے ناراض ہوتے ہو، بہت جلدی سے، بڑے بچہ باپ سے نہیں بول رہا، باپ بچے سے نہیں، بھائی بہن سے نہیں، بہن۔ یہ میں ڈیٹیل انشاءاللہ پرسوں پیر کی رات کو بتاؤں گا ان حدیثوں کو۔ اور چوتھی بات فرمائی تکبر والا، تکبر، کھوپڑے کے اندر بڑا تکبر، میرے کو پشتول ہے، میں انجتے، میں انجتے، میں انجتے، کبڑی کپڑوں میں تکبر دکھا رہے ہیں، کبھی بولنے میں تکبر کی دکھا رہے ہیں، کبھی اٹھنے میں، کبھی جاب میں، کبھی ملازمت میں، کبھی عہدے میں۔ جس کے اوپر پینٹ کوٹ آ جاتا ہے وہ پولیس والا ہو یا آرمی والا، وہ سمجھتا ہے خدا ہی میں ہوں۔ تکبر والے نہیں۔ 5واں، ماں باپ کے نافرمان، والدین کے نافرمان بھی شب برات فائدہ نہیں دے گی۔ 6، شرابی، یہ تو ہر تیسرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، شادیوں میں اب شراب رکھتے ہیں بطور واٹر، ہر گلی میں 2-4 شرابی۔ اور حالات حاضرہ حکمرانوں نے تو زیادہ ہی پیدا کر دیے ہیں افواج پاکستان کی انویسٹمنٹ سے۔ اور لنگر خانے میں کل 1-2 چیک کیے تھے، لنگر کھانے کا انتظام کرنے والے بھی سارے نشئی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اس قوم کی خیر کرے، بڑے برے جگہ پھنسے ہیں۔ اس شب برات یہ بھی دعا کرنا جی ذرا، انشاءاللہ پیر والے دن رات کو گفتگو کریں گے۔ اللہ عمل کی طرف